بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم باری تعالیٰ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں کو پسند کرنے والا نہیں ہے، اللہ کافروں کو نہیں پسند فرماتا۔ اگر کفار جیسا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا اور نہ بعد میں ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، جیسا کہ ابلیس کی توبہ اس کے کفر اور تکبر کی وجہ سے قبول نہ ہوئی، لیکن جناب سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی خطا کو تسلیم کیا، انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا کہ یا باری تعالیٰ میں ایک آدم ہوں، باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں اور تو نے مجھے انسان پیدا کیا ہے، باری تعالیٰ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اور ہم اس کو خطا ہی کہیں گے، ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کو دور کر لیتا ہے۔ اللہ کریم اپنے انبیاء کو معصوم بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر نادم ہو کر عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہوں گے۔ اب جناب سیدنا آدم علیہ السلام اپنی خطا کے اوپر نادم ہیں اور نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں یا باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر جب نادم ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جلد توبہ کو قبول کر لیا، دیر ہی نہ لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ جیسا ہی آپ نے توبہ کی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ کریم نے آپ کی توبہ کو ضرور قبول کر لیا، کیونکہ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اگر گناہ کر بیٹھو، گناہ جتنا بھی ہو جائے، چاہے گناہ تمہارا پہاڑوں جتنا برابر کیوں نہ ہو جائے، جب تم گناہ کر بیٹھو میری بارگاہ میں آیا کرو اور گناہ پہ نادم شرمندہ ہو کر آیا کرو، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو لازمی معاف فرما دیا کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ اے شیطان میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اے شیطان میں نے تجھے بنایا ہے، اے شیطان اب میں نے آدم کو بھی پیدا کر دیا ہے، آدم کو میں نے نبوت کا تاج اس کے سر کے اوپر میں نے پہنایا ہے، اے شیطان جس طرح سارے فرشتے جو ہیں وہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، تمہیں بھی میں حکم دے رہا ہوں اور تم بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ شیطان کہنے لگا یا باری تعالیٰ میں اس مٹی سے پیدا کیے ہوئے کو میں سجدہ کروں، حالانکہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یا باری تعالیٰ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب اس کے اندر ایک تکبر تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے، اور آگ سے پیدا ہوا وہ مٹی والے کو سجدہ کرے، جو مٹی سے پیدا ہوا ہے وہ کس طرح سجدہ کرے۔ اب شیطان کے اندر وہ تکبر تھا اور اس کے اندر غرور تھا، اور اس نے تکبر کی بنا پہ اس نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور جب اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اور بجائے وہ گناہ کے اوپر نادم ہونے کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے باس و تکرار کرنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ اپنی غلطی کو مان ہی نہیں رہا تھا،
اسی بنا پر وہ جو شیطان ہے وہ ابلیس بنا ہے، اور ایسی حالت میں وہ تائب ہو کر درخواست بھی کرتا نا تو اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہ ہوتی۔ توبہ اسی بندے کی قبول ہوتی ہے کہ جو جناب آدم علیہ السلام کی طرح اپنی حالت کو بناتا ہے، یعنی جب گناہ کر دے، جب گناہ کر بیٹھے، پھر گناہ پہ نادم بھی ہو، گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، تو ایسے بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ کہ شیطان کے جو گناہ کر بیٹھے، جس نے گناہ بھی کیا اور اپنے گناہ پہ اکڑ بھی گیا اور نہ شرمندہ بھی نہ ہوا، بلکہ الٹا توبہ کرنے کے، معافی مانگنے کے وہ اللہ کے سامنے باس و تکرار کرنے لگ گیا۔ تو سنیے، شیطان کے اس گناہ کی وجہ سے اس نے سجدہ نہ کیا اور اس نے دل کے اندر غرور و تکبر کو رکھا، اور تکبر کی بنا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ کریم نے اسے کل بھی ذلیل قرار دیا تھا، اور شیطان آج بھی ذلیل ہو رہا ہے، اور شیطان ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا۔ اور سنیے، جناب موسیٰ کلیم اللہ، آپ کا دور ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک مرتبہ شیطان آتا ہے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام شیطان سے پوچھتے ہیں کہ آنے والے تو کون ہے؟ اور شیطان کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ یا اللہ، شیطان بھی جو ہے وہ تیری مخلوق کے اندر ہے، یا باری تعالیٰ شیطان تیری مخلوق کے اندر ہے تو وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ گناہ پہ تائب ہونا چاہتا ہے۔ تو جب جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ شیطان کو جا کے میرا حکم سنائیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے جب آدم کو ہم نے جنت میں رکھا تھا تو تم نے آدم کو سجدہ نہ کیا، لہذا اب آدم قبر کے اندر ہے، جاؤ تم قبر کو جا کے سجدہ کرو، آدم کو بے شک نہ کرو، جا کے قبر کو سجدہ کر لو، تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، جتنی بھی ناراضگی ہے میں اس ناراضگی کو ختم کر دوں گا۔ شیطان کو جب جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان سنایا تو شیطان آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ جس آدم کو میں نے جنت میں سجدہ نہیں کیا، میں اس آدم کی قبر کو جا کے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اور یہ وہ شیطان ہے کہ اس کے دل کے اندر جو غرور تھا، غرور کیا تھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا ہوا ہوں اور وہ تو مٹی سے ہے، لہذا میں سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ اب غرور و تکبر تھا۔ سنیے پھر شیطان کو عذاب کیا ہوگا کہ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ بات نقل ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں شیطان پر سخت عذاب ہوگا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر کیسا رہا ہے، اللہ کا عذاب جو ہے تو نے اس کو کس طرح محسوس کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اسے بہت سخت محسوس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ شدید ہے، عذاباً شدیدہ ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، اب جب اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہوگا تو پھر کہا جائے گا کہ اب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو، تمہاری توبہ، تمہاری جو ماضی کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں ان کا ازالہ بھی ہو جائے گا، تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیا جائے گا، اور تمہارے اوپر جو عذاب مسلط ہے اس کو بھی دور کر لیا جائے گا۔ لیکن شیطان کہے گا نہ میں نے جنت میں پہلے سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج مجھے عذاب ہو رہا ہے، اور اب میں کیسے آدم کو سجدہ کر رہا ہوں؟ اور وہ پھر بھی انکار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے اوپر اب 70 گنا زیادہ عذاب کو مسلط کر دو، اور زیادہ اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دو، عذاب میں سختی کر دو زیادہ۔ اور جب قیامت ہوگی اس دن شیطان کے لیے الگ آگ کی کرسی رکھی جائے گی، اس پر شیطان کو بٹھایا جائے گا، اور اس کی گدے کی سی ہولناک آواز سن کر تمام شیاطین اور کفار اس کی آواز سن کر جمع ہوں گے۔ اب شیطان کہے گا اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کا وعدہ کیسا پایا؟ وہ سب کہیں گے سچ۔ پھر وہ کہے گا کہ آج میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہوں، پھر حکم ربانی سے اس کے حواریوں کو فرشتے لوہے کے گرزوں سے ماریں گے، پھر وہ 40 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا،
پھر وہ 40 سال تک وہ جہنم میں گرتا رہے گا اور کبھی بھی اسے باہر نکلنے کا حکم نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کرے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اور ایک